السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جب بھی ہم نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں یا ایک خوشی کا موقع ہو، اور خاص طور پہ گھر میں آپ کا ایک نیا گھر، مجھے لگتا ہے کہ ہر عورت کا ایک ڈریم ہوتا ہے اس کا اپنا گھر ہو جہاں ان کو رینٹ نہ پے کرنا پڑے. تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ جب گھر ہمارا اپنا ہوتا ہے تو اس میں کیا کام کرنے والے ہیں. اس میں ہم نئے گھر بھی لے لیتے ہیں اور اس میں وہ لوگ جو بہت عرصے سے کسی گھر میں رہ رہے ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ گھر کو بنانے کا مقصد کیا ہے، اس سے ہم دیکھیں گے کہ گھروں کے اندر خوبصورتی آئے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سورہ البقرہ جو ہے اس کی تلاوت کی جائے، اور اگر نہ کی جائے یا پاسبل نہ ہو تو آپ اس کو پلے کر دیں اور روز کی روز آپ اس کو سنیں تاکہ شیطان وہاں سے بھاگے. جی، یعنی سورہ البقرہ جو ہے اس کی تلاوت کی جائے. ایک اسلام کا اصول ہے، ایک پرنسپل ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہمیں ایک کام کو بڑا یعنی کیٹیگرائز کر کے فوکس کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا جائے، اس کے پیچھے نا کچھ مقصد ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں نا ٹیگ کر کے بائی نیم بتا دیا جاتا ہے. ہمیں کہا گیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو. اب ہم جو مرضی تلاوت کر رہے ہیں روزانہ، لیکن ہمیں نماز میں کہا گیا ہے کہ سورہ الفاتحہ ضرور پڑھنی ہے. رات کو سوتے وقت کہا گیا ہے کہ سورہ الملک ضرور پڑھنی ہے. اسی طرح جمعے کے دن کہا گیا ہے کہ سورہ کہف پڑھنی ہے. گھروں کے اندر ہمیں کیا پڑھنے کے لیے کہا گیا؟ سورہ البقرہ پڑھنے کے لیے کہا گیا. اس کا مطلب یہ کہ کچھ میسیجز اس میں ایسے ہیں سورہ البقرہ میں جن کو بار بار ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنا زیادہ ہم ریوائز کریں گے اتنا زیادہ ہمارے گھروں کے اندر خوبصورتی آئے گی. کیونکہ بات کیا کی گئی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ہم سب کو چاہیے یہ کہ ہم سورہ البقرہ کی تلاوت کریں. اگر نہ کر سکیں کسی وجہ سے تو پھر کیا کریں؟ پلے کر دیں اس کو. اب تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی. لیکن اگر ہم نے سورہ البقرہ میں آنے والے میسیجز کو نہیں انڈرسٹینڈ کیا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں اسٹیبلش کریں. اور اب دیکھیں سورہ البقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عقائد بھی آ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سختی سے اس میں بتایا ہے، کلیئرٹی سے بتایا ہے کہ ایک مومن ہونے کی پہچان کیا ہے، ایک منافق کیسا ہوتا ہے، ایک کافر کیسا ہوتا ہے. پھر ہمیں ہماری تخلیق کا مقصد بھی اس میں بتا دیا. اور پھر آپ دیکھیں لگاتار بنی اسرائیل کے واقعات آتے ہیں جس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے. ہم بچوں کو تو کہتے ہیں کہ بہانے نہیں بناؤ، ایکسکیوزز نہیں کرو، یہ غلط کام نہیں کرو، لیکن ہم سب افراد کو اس گھر میں رہتے ہوئے ان تمام باتوں کے معاملے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ سورہ البقرہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے. سورہ البقرہ میں احکامات بھی آ رہے ہیں، ان احکامات پہ ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. روزے کا ذکر آ رہا ہے، طلاق کا بھی ذکر آ رہا ہے، گھریلو معاملات کا ذکر آ رہا ہے، حج کا ذکر آ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب ہم گھر بنائیں یا اپنے گھر میں مصروف ہوں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کو اسٹیبلش کرنا نہ بھولیں. کیونکہ جو انسان ان احکامات کو اسٹیبلش کرنا یا ان کو لے کر چلنا بھول جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مشکلات بڑھ جاتی ہیں نا. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے بزرگ جو اکثر کیا کہتے ہیں جب گھر کی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں اللہ رہنا نصیب کرے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نظر سے بچائے. کچھ لوگ اپنے گھروں کے باہر بڑا بڑا ماشاءاللہ بھی لکھ لیتے ہیں کہ ہمیں نظر نہ لگے. گھر کے اندر ہم کون سے کاموں فوکس کر رہے ہیں؟ کیا ہم سارا دن صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیکوریشن کیسی ہے، اس کمرے کو ایسے سیٹ کرنا ہے، اب یہ کام کرنا ہے، ان کو دیکھیں، یا ہم اپنے آپ کو دیکھیں؟ دوسری بات یہ، خوشی کے موقع کو خوشی کی طرح منانا چاہیے کہ نہیں؟ منانا چاہیے. کچھ لوگ اس میں بھی کثر نفسی سے کام لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، شو آف ہو جائے گا. جب کوئی خوشی کا موقع ہو، اب آپ دیکھیں آپ کے حلال کی کمائی ہے تو اس خوشی میں اپنوں کو شامل کرنا چاہیے، اور اپنے بھی خوشی سے شامل ہوں اور دعائیں دیتے ہوئے شامل ہوں. یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ایک اچھا اظہار کر رہے ہیں. ابھی ہم آتے ہوئے راستے میں بات کر رہے تھے، ہم جا رہے ہیں تو ہم خوشی میں شامل ہو رہے ہیں،
اور اگر بہت سے لوگ وہاں پہنچ کے اسپیشلی جو مین اسلام آباد سے آئے ہیں اور اگر یہ کہ بہت رش تھا, بہت ٹریفک تھی, بہت پھنسے رہے, کہاں تم نے گھر بنا لیا, کہاں تم آ گئی ہو, یہ بات درست نہیں ہوگی. تو ٹریفک اب ہمارے لیے ایک نارم ہو چکی ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ گھر جو بنتا ہے وہ افراد سے مل کر بنتا ہے. ایک گھر میں مختلف مزاج کے لوگ رہتے ہیں, وہ کس طرح آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں وہ اس گھر کو خوبصورتی دیتا ہے. اصل کام کیا ہے کرنے کا کہ ہم انڈیویجولز, افراد اپنے اس مزاج کے اوپر خاص نظر رکھیں کہ اس گھر میں رہتے ہوئے میں کس مزاج کی ہوں اور میری کیا کنٹریبیوشن ہو رہی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ہر ایک فرد اپنے اپنے کام کرے گا تو وہ پورا گھر کیسا ہوتا جائے گا, سٹیبل ہو جائے گا. جب وہ گھر سٹیبل ہوگا اور ہم گھر سے جیسے مختلف گھر ہیں وہ جب ملیں گے تو وہ پھر کیسے ہوں گے, وہ بھی سٹیبل ہوں گے اور اس سے ہمارا جو سوسائٹی ہے وہ پوری سٹیبل ہونی شروع ہو جائے گی. اس کے لیے ہمارے پاس جو ایک بہت اہم مثال ہے وہ کس کی ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ. اور اسی صورت میں اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ اللہ کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. یعنی جہاں پر اخلاق کی بات کی گئی اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایک جو ہے اشارہ دیا گیا کہ باہر کے افراد کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے اوپر کام کرنا ہے, اپنے اخلاق کو دیکھنا ہے, یعنی ایکسٹرنل فیکٹرز کو نہیں دیکھنا. اب میں گھر کی بات کروں گی, مثلا بیوی کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کی وجہ سے میرا موڈ خراب ہو گیا, شوہر کہتا ہے بیوی کام نہیں صحیح کرتی اس لیے میرا موڈ خراب ہے, بچے کہتے ہیں ہم پہ روک ٹوک بہت ہے اس لیے ہم اپسیٹ ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے اخلاق کو کس سے ریلیٹ کر رہے ہیں, دوسروں سے. میری تو ذمہ داری نہیں ہے, میں تو اچھا انسان ہوں, لیکن دوسرا شخص جو ہے نا وہ میرے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے اس لیے میں ایسا ہوں. جبکہ ادھر ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو کیا کہا گیا تھا کہ آپ اعلیٰ اخلاق پہ رہیں. ارد گرد کے لوگ کوئی نہ کوئی آپ کو کچھ نہ کچھ کہہ کے چلا جائے گا, کوئی نہ کوئی آپ کے بارے میں بات کرے گا. جیسے بچوں کو اگر پیرنٹ نے کچھ کہہ دیا تو بچے ینگسٹرز یوزلی کیا کرتے ہیں, تھا دروازہ بند. تو بات یہ ہے کہ میں ان ینگسٹر کو کہتی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ کے پیرنٹ کو آپ سے آرام سے بات کرنی چاہیے تھی, ان کو بھی سختی سے یا ڈس رسپیکٹ سے بات نہیں کرنی چاہیے. پیرنٹس کئی دفعہ ڈس رسپیکٹ سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو بچہ بھی پھر آگے سے غصے میں آ جاتا ہے, اس کے ویسے ہی جذبات ذرا بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جب بھی وہ مجھ سے بات کرے میں کہتی ہوں نو دس از یور رسپانسبلٹی. اگر انہوں نے بات کی بھی ہے تو آپ نے اپنا ایک بیسٹ مینرزم یا بیسٹ اخلاق جو ہے وہ دکھانا ہے. ایک دفعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ ایمان کون سا ہے. تو آپ نے فرمایا تھا خلق الحسن, یعنی وہ ایمان جس کے ساتھ اخلاق بہت اچھا ہو. تو مینرزم, گھر کے اندر رہتے ہوئے مینرزم جو ہوتی ہے ہم اس کو نہیں بھولیں گے. اور مزے کی بات کہ ہماری ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے سوشل اسمائل. کیا مطلب ہے اس کا, باہر اسمائل اندر آئے گا, باہر اسمائل اور گھر کے اندر بالکل خاموشی. یعنی کہ وہاں پر بلکہ موڈ خراب ہو جاتا ہے ہمارا, ہم لوگ وہاں پر جو ہے اریٹیبل ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ گھر میں آ کے ساتھ ہی ہمارا جو ہوتا ہے نا سیلف پیٹی کا سائیکل وہ شروع ہو جاتا ہے کہ میرے تو زندگی کے مسئلے اور کوئی مجھے سمجھتا نہیں, کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا اور کوئی میرا خیال نہیں کرتا. مدرس کو بہت ہوتا ہے کہ ایک میں ہی ہوں, بس وہ یہ کہتے کہتے رک جاتی ہیں میں نہیں ہوں گی تو پھر تمہیں پتہ چلے گا, پھر گھر کیسے چلے گا. حالانکہ دنیا چل رہی ہے ساری ہمارے سامنے, روز ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چلا گیا دنیا سے, لیکن ہم پھر اس طرح کی بات کر کے اپنے اخلاق کو اسی گھر میں رہتے ہوئے خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے, ہمیں اس کام کو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, اپنے نفس کے اوپر کام کرنا ہوگا. جیسے کہ سورہ شمس میں آتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ نفس کو کیا بنایا گیا, ایک بیلنس میں بنایا گیا. اور ساتھ کیا کہا گیا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس کے اندر فجور بھی ڈالا گیا اور ساتھ ہی تقویٰ بھی ڈالا گیا. یہ جو ہماری ہر وقت کی انر بیٹل ہوتی ہے نا, سیل لگی ہے جاؤں نہ جاؤں, لوں نہ لوں,
بچے نے بدتمیزی کی ہے، ڈانٹوں یا نہ ڈانٹوں، شوہر یہ کام نہیں کر رہے، کروں نہ کروں، یا اپنی ذات کے لیے معافی مانگوں نہ مانگوں، جو ہر وقت ہم لگے رہتے ہیں اس پوری اسٹرگل میں گھر میں رہتے ہوئے. اس میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس میں ہمیں بیسیکلی اپنے اوپر بہت کام کرنا ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، اگر گھر کے تمام افراد دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے کیا کرنا شروع کر دیں، اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. اگر ہم پیرنٹس ہیں تو ہم اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیں، ہمارے بچوں کے بیہیویئر ٹھیک ہو جائیں گے. اگر ہمیں اپنے ہسبینڈ سے چیلنج ہے، ہم اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیں، ان کے بیہیویئرز ماڈیفائی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بچے ہیں تو وہ اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیں تو وہ دیکھیں گے کہ پیرنٹس جو ہیں ان کے رویے بدل جائیں گے. اسی طرح سے ساس ہے تو اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنے اوپر کام. بہو کے اوپر کام نہیں کرنا. بہو کے اوپر آپ کام کریں گے تو بہت ڈیزاسٹر ہوگا. اور بہو بھی وہ کس پہ کام کرے؟ اور بہت سی خواتین خاص طور پہ کہتی ہیں دیکھیں میں اپنے ہسبینڈ کو بہت سمجھاتی ہوں، تو میں کہتی ہوں یہ آپ کی ذمہ داری ہی نہیں ہے. سمجھانا اپنے بچوں کو ہے، شوہر سے ریلیشن شپ بلڈنگ کرنی ہے. اسی لیے تو لڑائی ہوتی ہے کہ میں سمجھاتی ہوں، بات نہیں سنتے، پھر وہ ناراض ہو کے چلے جاتے. تو وہ اس لیے ناراض ہو کے جاتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے ان کو سمجھانا، ہمارا کام ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کر کے اپنی بات ان کو ویسے سمجھانا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اور ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے خود سمجھنا. یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے تو انفرادی طور پہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم نا 2 لیول پہ لے کر جائیں گے. ایک ہوتا ہے کہ شریعت کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، اور ایک ہوتا ہے ایتھیکل لیول پہ سمجھنا کہ ایک انسان بنا کیسے ہے. ان میں سے پہلے کس کو لاگو کرنا چاہیے؟ انسان بنیں گے تو شریعت پہلے انسان بنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرت پہ پیدا کی ہے، اور آپ فطرت کے مطابق بہت سے کام کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر وہ بات سمجھنے کا، جو شریعت کے احکامات ہیں ان کو سمجھنے کا بھی ایک حوصلہ زیادہ ہوگا. جیسے آپ دیکھیں باہر آپ کا گارڈن ہوتا ہے نا، لان ہوتا ہے، اس میں آپ پودے لگانا چاہ رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ پہلے زمین کو نرم کریں گے، پھر اس میں جب پودے لگائیں گے اور اس کو کھاد دیں گے تو وہ بہت اچھی چلے گی. ہمارا کئی دفعہ چیلنج یہ ہوتا ہے گھروں میں رہتے ہوئے کہ ہم زمین کو نرم کیے بغیر شریعت کو وہاں پر لاگو کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا فرد ہوتا ہے جو آپ کی بات پر آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کیوں. مثلا آپ نے کہا نماز پڑھو، وہ کیا کہتا ہے؟ کیوں. آپ کہتے ہیں بدتمیز، اللہ کا حکم، آنکھیں نیچی کرو، پڑھو. تو وہاں پر ہمیں کیا سمجھ آ جانی چاہیے؟ یہ تو نہیں کہ ہم اسے نہیں کہیں گے، شریعت تو بتائیں گے نا. اگر اس کی وہ عمر آ گئی ہے تو اسے بتائیں گے کہ نہیں بیٹا نماز پڑھنی ہے، لیکن ہمیں کیا سمجھ آ جانی چاہیے؟ زمین ابھی نرم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے پہلے اس کو اس لیول پر لے کر آنا ہے، پھر اس سے وہ کام کروانا ہے. اچھا اب وہ کیسے ہوگا؟ میں کوئی بہت مشکل چیز نہیں آپ کو بتانا چاہتی، بہت آسان الفاظ میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتانا چاہتی ہوں. کیونکہ گھروں میں آج کل کیا ہو رہا ہے، گھروں میں ہمیں کیا چیلنجز نظر آ رہے ہیں؟ گھروں میں چیلنج یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل اسکرین. گھروں میں کیا نظر آ رہا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے بیڈ روم میں. پہلے فیملیز بھی بڑی تھی، ایک کمرے میں 3 4 بچے تھے، کوئی پرائیویسی کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا نا. مائی لائف کانسیپٹ یہ تھا کہ جی سب بہن بھائیوں نے مل جل کے رہنا ہے. اب کیا ہے کہ ہر ایک کا بیڈ روم الگ ہے، ہر ایک کی اپنی تھیم ہے، ہر ایک اپنا مزاج ہے، وہ اس کے مطابق سب چیزوں کو سیٹ کرتا ہے. اور اس سارے کو کرتے کرتے اب کیا ہو گیا کہ ہم نے اپنے اندر ایک سیلف سینٹرڈ مزاج بنا لیا. اصل اس وقت گھروں کی ضرورت یہ ہے وہ مزاج میں نرمی لائی جائے، یعنی پھر شریعت کو ساتھ ساتھ لاگو کیا جائے. میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں بچوں کے چیلنج کے لیے، اپنے چیلنج کے لیے، کئی دفعہ بچے آ جاتے ہیں ماں باپ کے چیلنجز کے لیے، تو میں سب سے پہلی چیز ان سے یہ پوچھتی ہوں آپ کی مٹی اپنی اندر کی کتنی نرم ہے. اور وہ میں کیسے پوچھتی ہوں؟ میں کن باتوں سے اندازہ لگا لیتی ہوں کہ ان کے اندر وہ بیلنس ہے سمجھنے کا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر میں تمام چیزوں کو صحیح طرح سے لے کے چل سکیں. سب سے پہلی چیز میں پوچھتی ہوتی ہوں نیند آپ کی کیسی ہے. اگر کوئی شخص وقت پہ نہیں سوتا اور وقت پہ نہیں اٹھتا یا اس کی نیند ڈسٹربڈ ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟
چڑچڑا پن آئے گا. اللہ تعالیٰ نے نیند کا وقت کون سا بنایا ہے؟ عشاء کے بعد سے فجر تک. جو لوگ رات کو اپنی نیند نہیں پوری کرتے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے؟ ان کے اندر پہلے تو ریپیئر ورک ختم ہو جاتا ہے, ان کی امیونٹی لو ہو جاتی ہے, وہ ہر طرح کی بیماری میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ہیل نہیں کرتے, ان کی بیماری جلدی ٹھیک نہیں ہوتی. اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ شوگر بڑھ جائے گی, اگر کسی کا بلڈ پریشر ہے وہ بڑھ جائے گا. فیملی میں لگتا ہے آپ کو کسی کو کینسر ہے اور آپ اپنی نیند نہیں صحیح پوری کرتے تو آپ کو کینسر کے چانسز بڑھ جائیں گے. اگر کسی کو کینسر ہے تو وہ کینسر بڑھ جائے گا. آپ کی باڈی میں بہت سارے ہارمونز ہیں وہ اوپر نیچے ہونا شروع ہو جائیں گے, ان میں بیلنس نہیں رہے گا. اور یہ جو بات ہو رہی ہے اریٹیبل رہیں گے آپ کا موڈ خراب رہے گا. آج کل ہمارے یوتھ کا کیا حال ہے, ینگسٹرز کا موڈ خراب بہت جلدی ہو جاتا ہے, اور آپ جب ان سے پوچھیں تو وہ اکثر کہتے ہیں ہم جلدی سو جاتے ہیں. کتنے بجے سوتے ہیں؟ 1 بجے یا 2 بجے. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ صبح, وہ کہتے ہیں ہم اپنی نیند 9 گھنٹے کی پوری کر لیتے ہیں, دوپہر کو 12-1 بجے اٹھتے ہیں. ویری انٹیلیجنٹ, کہ جو ہماری باڈی کا ردم ہے ہم اس کے اگینسٹ اٹھ رہے ہیں اور اگینسٹ سو رہے ہیں. تو گھروں میں نیند کو ٹھیک کریں, نمبر 1. اور آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ہارمون ہے جس پہ بہت بات ہو رہی ہے, اس کو لیپٹن کہتے ہیں, جو ہنگر آپ کو دیتا ہے. تو جب ہم نیند نہیں پوری کرتے صحیح طرح سے, اس کی کوانٹٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے. جو کوانٹٹی ڈاؤن ہوتی ہے تو ہمیں فضول میں بھوک لگتی رہتی ہے. ایک سٹڈی میں پڑھی تھی کہ اگر کوئی شخص 5-6 دن 3 یا 4 گھنٹے کی صرف نیند کرتا ہے تو وہ اسی ویک میں کم از کم 300 کیلوریز زیادہ کنزیوم کرتا ہے. آٹومیٹک طریقے سے وہ زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے, اور وہ ایسی چیزیں کھاتا ہے, فرائیڈ چیزیں کھا رہا ہے, جنک کھا رہا ہے, وہ بڑھا دے گا کیونکہ وہ اس کی باڈی اس کو کریو کر کے بتا رہی ہے کہ تم کھاؤ, اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غلط چیزیں کھانا شروع کر دے گا, اور آپ کا سوچیں پورا اندر کا سسٹم تباہ ہو رہا ہے. تو گھر میں جب ہم اپنے بچوں کو کمرے دیں, الگ الگ کمرے دے دیے آپ نے, اور کیا بیٹا یہ آپ کا روم, آپ کا روم, آپ کا روم, تو اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹائم فکس کریں ہر چیز. رات کو سونے کا ٹائم فکس ہونا چاہیے. اور وہ ٹائم کیسے فکس ہوگا؟ چھوٹے بچوں کا تو آپ کر لیں گے, بڑوں کا کیسے کریں گے؟ آپ کا کالج یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ ہے, بچہ ہے, پہلے خود بھی ٹائم پہ سوئیں. بچے کہیں گے آپ سو جائیں, اماں سوئی ہوئی ہیں, بچے آرام سے فون, لیپ ٹاپ, اسکرین اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی, وائی فائی آف کریں اور فون لے لیں. کئی دفعہ وائی فائی آف کرتے ہیں, بچے انہیں ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں, وہ اس کو لگا کے کر لیتے ہیں. نو اسکرینس. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر کے ان کو سائنٹیفک فیکٹس بتا کے اس کے بعد ان سے کہیں کہ اسکرین آپ نے رات کو نہیں اپنے پاس رکھنی, کیونکہ یہ گھروں میں اسٹیبلش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. خود بھی نہیں, خود بھی آپ کی اسکرین سائڈ پہ ہونی چاہیے. آپ کے اب سونے کا وقت ہے, کیونکہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جو بہت مزے کے میسج رات کو 12 بجے آنے شروع ہو جاتے ہیں. ہر ایک کو ایک لطیفہ یاد آ جاتا ہے. اسی طرح سے چائے, یہ آپ کو ٹی وی ڈراموں میں بہت نظر آتا ہے. رات کا وقت ہے, میاں بیوی پریشان ہیں, اور بیوی چائے کا کپ بنا کے لا کے شوہر کو حاضر کرتی ہے, اور میرا دل چاہ رہا تھا اس کپ کو توڑ دوں کہ یہ نیند خراب کر رہا ہے. کیفین, لاسٹ کیفین آپ نے لینی ہے جو آپ کا سلیپ ٹائم ہے اس سے 6 گھنٹے پہلے. جیسے ڈنر ہم کرتے ہیں, اب آپ دیکھیں گھروں میں ڈنر کرتے ہیں پھر چائے بنا رہے ہیں, کتنی زیادتی ہے. اگر آپ نے دینا ہی ہے تو دار چینی, ادرک اور ایسی جو ہربل ہے وہ بنا کے دیں لوگوں کو, تاکہ لوگ اپنی نیند پوری کریں. اور جب ہم کہتے ہیں کیا کریں, لوگ مانگتے ہیں, تو میں کہتی ہوں سنیں, میں تو چائے نہیں دیتی, میں نہیں چاہتی کہ آپ کی نیند خراب ہو. اسی طرح سے سوڈاز, فزی ڈرنکس پینا راتوں کو بیٹھ کے, یہ بھی بالکل ہیلدی نہیں ہے. اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو کہ ہماری بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے, جس کی کوانٹٹی اور کوالٹی پہ ہمیں گھروں میں رہ کے کام کرنا ہے, وہ ہے ہماری ایٹنگ ہیبٹس. بچے کیا پسند کرتے ہیں؟ جنک. اور کہاں کھانا پسند کرتے ہیں؟ اپنے کمروں میں, یا نہیں, یقیناً اپنے کمروں میں, اپنی اسکرینز کے سامنے. اور مدرز بھی جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کیا دیتی ہیں؟ کہتی شکر ہے بہت تنگ کر رہا ہے, کھانا کھا لے. ویسے میں اس کو کبھی نہیں دیتی. 5 میلز ڈیلی اسکرین کے سامنے ہے, ہوٹلنگ جو ہے وہ اسکرین کے سامنے ہے,
بچے نے کوئی ذرا سا تنگ کیا تب بھی اسکرین پکڑو میں ذرا بات کر لوں. سارا وقت بچے جو ہیں پھر وہ یہی کام کر رہے ہیں. جب آپ اپنے گھر میں ایسے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے, کس چیز کو اسٹیبلش کرنا ہے؟ ہیلدی فوڈ ٹائم, ایٹنگ ہیبٹس. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچہ کہیں باہر بھی کبھی کھانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, آج کل بچے کھاتے ہیں, ان کا کوئی ٹائم فکس کریں, کوئی دن فکس کریں, کوئی روٹین فکس کریں. یہ نہیں ہے کہ جی جب مرضی آپ جو مرضی کھا رہے ہیں, جو مرضی پی رہے ہیں. دس از رانگ. ایسی چیزیں کنزیوم کریں جس سے صحت اچھی ہو. مجھے ڈاکٹر ہونے کے ناطے تقریباً ہر دن لوگ آ کے مائیں کہتی ہیں کوئی وائٹامنز دے. اتنی بڑی فیس دے کر آ کر کیا لکھواتی ہیں؟ بیکار چیز. وہ کہتی ہیں طاقت کی چیز. طاقت نہیں ہے ملٹی وائٹامن سرپس میں, طاقت کس میں ہے؟ ہیلدی فوڈ میں, جو نیچرل فوڈز ہیں. آپ سبزیاں کھلائیں, آپ ان کو پھل کھلائیں. اور میں آپ کو بتاؤں میرے ایکسپیرینس میں میجورٹی بچے یہ کھاتے ہیں. ماں کیا دینا چاہ رہی ہوتی ہے؟ روٹی. خود کہتی ہے میں نے نا روٹی چھوڑی ہے کیونکہ وزن بڑھ گیا تھا. بچے کو کہتی ہے ٹھوس ٹھوس کے روٹی کھاؤ. کاربز ہے نا, کاربز آر ناٹ ہیلدی. ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہمیں چاہیے نا, بیلنس چاہیے. بازاری چیزیں ہم خود بنا کے دیتے ہیں. چھوٹا بچہ اگر کوئی 15 سال کا بچہ ہے تو ٹھیک ہے جی, آپ کے ساتھ مارکیٹ گیا ہے, اس نے وہاں سے کوئی جنک خرید لیا. لیکن 8 سال کا بچہ کیسے لے سکتا ہے؟ 5 سال کا بچہ کیسے لے سکتا ہے؟ تو گھروں میں کیا اسٹیبلش کرنا ہے؟ ہیلدی ایٹنگ. میرے اپنے بچے کہتے ہیں اماں آپ ہمارے ساتھ بہت چالاکی کرتی تھی. کیوں؟ ظاہر ہے بچے مارکیٹ جاتے ہیں, آپ تو ہر دکان پہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے, وہ بھی لے لیتے تھے. اب آپ کتنا ان کے ساتھ آپ اسٹرگل کریں گے نا. تو میں کہتی تھی لے لو, لیکن پہلے کیا کھانا ہے؟ کھانا. پہلے کھانا, پھر اس کے بعد آپ نے کھا لینا ہے. اب وہ کہتے ہیں ہمیں اب خیال آتا ہے, ہمارا تو پیٹ ہی بھر چکا ہوتا تھا, پھر ہم نہیں کھا سکتے تھے زیادہ. اب کئی مائیں ہیں جن کو پھر یہ دکھ ہوتا ہے کہ اب میں نے اگر 15 روپے کا پیکٹ تمہیں لے کے دیا تو بیٹا ٹھوس تو لو, ضائع تو نہ کرو وہ پیسے, جس کی کیلریز بھی خراب ہیں اور وہ بیماریاں الگ ہو رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جتنا پروسیس فوڈ ہے یہ ہمارے موڈ خراب کر رہا ہے. موڈ مینجمنٹ کے لیے وہ کہتے ہیں سارا بیکری آئٹم چھوڑ دیں, کولڈ ڈرنکس چھوڑ دیں, اور یہ جوسز جو بازاری جوسز ہیں وہ چھوڑ دیں, پیکٹ فوڈ جتنا پروسیس فوڈ ہے چھوڑ دیں, آپ کے موڈ بہترین ہو جائیں گے. مدر جو ہے نا کھانا بناتی نہیں ہے بچوں کے لیے. جی کچن چلائیں, بچوں کو کھلائیں, پھر بچے باہر نہیں جائیں گے. اب چھوٹا سا بچہ جیسے اب 5 سال کا 8 سال کا, ایون ہے کہ 15 ایئرس کا بھی, جی, وہ جب ماں کچن نہیں چلائے گی تو وہ بچہ باہر ڈیفینیٹلی جائے گا, اس کو بھوک لگے گی تو کھائے گا. بالکل صحیح بات ہے. اسی لیے اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں, بہوؤں پہ فوکس نہ کریں. بیٹی کو تو ڈانٹ بھی سکتے ہیں نا, تو جن بیٹیوں کی تربیت ہوئی بھی ہوگی وہ اپنے بچوں کو پھر جنک سے بچائیں گی, وہ اپنے بچوں کو بتائیں گی کہ بیٹا ہیلدی ایٹنگ. اور دوسرا یہ کہ ہم نا ہر چیز میں حلال حرام کے فتوے بہت لگاتے ہیں ایز پیرنٹس, اس لیے ہمارے بچے نا زون آف ہوتے ہیں, وہ ہر چیز میں نا اپنا بند کر دیتے ہیں. ان کے ساتھ آرٹیکلز پڑھیں, کچھ نہ کچھ پڑھیں, اور ان کے ساتھ طریقے سے ڈیل کریں.